إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی میں جو دور خلافت گزرا ہے، اس دور خلافت میں جو بھی آپ کی خدمتیں ہیں اسلام کے لیے، ہم ان خدمتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی آپ نے جو بازاروں میں اسلام کو لانے کی محنت کی ہے اور بازاروں کو اسلام کے قوانین کے مطابق، شریعت کے مطابق جو بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے، اس کوشش کے بارے میں پڑھیں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بازاروں کا بہت خیال رہا کرتا تھا. آپ اپنے دور خلافت میں بازاروں میں گھما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے اور وہاں دیکھا کرتے تھے کہ لوگ کس طریقے سے بیوپار کر رہے ہیں، کس طریقے سے بیع و شراء کر رہے ہیں، اور خاص کر جو دکاندار ہے وہ دکاندار کس انداز سے کیسے اپنے سامانوں کو بیچ رہا ہے، اس پر آپ کی کڑی نظر رہا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازاروں میں نظر رکھنے کے لیے انچارج مقرر کر رکھے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بازاروں میں دکانداروں کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے اور وہاں جو گتیویدیاں ہوتی تھی اس پر ان لوگوں کی نظر رہا کرتی تھی. چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازاروں کی بڑی فکر رہا کرتی تھی، وہاں جو کاروبار ہوتا ہے اس کاروبار کی بہت فکر رہا کرتی تھی. آپ بازار نکل جایا کرتے، اپنے ساتھ لاٹھی رکھتے، اور جہاں لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت ہوتی، جہاں جہاں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی، وہاں سدھارنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے لاٹھی کیا استعمال کرتے. انس ابن مالک کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا ازار پہنے ہوئے دیکھا جس میں 14 پیچز لگے ہوئے تھے، جس میں 14 جگہوں میں آپ نے چھید کو ڈھکا ہوا تھا، اور اس میں سے بعض جگہوں میں چھید کو ڈھکنے کے لیے آپ نے لیدر کا استعمال کیا تھا، چمڑے کا استعمال کیا تھا. آپ مزید کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی اور آپ مدینے کے بازاروں میں گھما کرتے تھے. بازار میں جو کاروبار ہوا کرتا تھا وہ کاروبار اسلام کے مطابق ہو، یہ آپ کی کوشش رہا کرتی تھی. آپ کی کوشش رہتی تھی کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سیکھی ہے آپ اسی کے مطابق عمل کریں اور لوگوں کو اس کے لیے پابند کریں. ایک بار مالک ابن اوس درہم کے بدلے میں اپنے سونے کو بیچنے کے لیے بازار میں آوازیں لگا رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے جو میرے سونے کے بدلے میں درہم دے گا. اتنے میں ہی طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا سونا دکھاؤ، جب ہمارے خادم آ جائیں گے تو تم درہم کو لینے کے لیے، چاندی کو لینے کے لیے. اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، یا تم ابھی اسے اس سونے کے بدلے میں چاندی دے دو یا پھر اسے اس کا سونا لوٹا دو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چاندی کے بدلے میں جو سونا بیچا جاتا ہے اس میں ربا کا انش رہتا ہے، اسی لیے اس کا کاروبار فوراً ہونا چاہیے. اس حدیث میں مزید اور بھی باتیں بتائی گئی ہیں، مگر یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی تھا، اس لیے میں نے اس حصے کا ذکر کیا ہے. اگر آپ کو مزید حدیث پڑھنی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں مکمل حدیث دی ہوئی ہے، حوالے کے ساتھ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور وہاں ڈیٹیل میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کا ذخیرہ کرنے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے. ایسے سامان جس کی ضرورت لوگوں کو زیادہ رہتی ہے، جو لوگوں کے ضروریات میں جو سامان آتے ہیں، ان سامان کا ذخیرہ کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور ایسے سامان کو مہنگے داموں میں بیچنے سے بھی آپ لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے. ایک بار حاتب نام کا شخص مدینے کے بازار میں کوئی سامان بیچ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کہا کہ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ 1 درہم کے بدلے میں 2 مد. 2 ہاتھ کو جوڑنے کے بعد جتنا سامان اس میں آ جاتا ہے اسے 1 مد کہا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اگر تمہیں اس بازار میں کاروبار کرنا ہے تو 1 درہم کے بدلے میں 4 مد دو، ورنہ ہمارے اس بازار میں پھر دوبارہ کاروبار کرنے کے لیے مت آنا۔ ایک بار آپ بازار میں نظر رکھنے کی غرض سے گھوم رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ جن کے پاس کچھ زیادہ پیسے بچے ہوئے تھے تو وہ لوگ ان پیسوں کے بدلے میں ضروریات زندگی کے جو سامان ہے اس کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے، مگر جب وہ ہمارے بازار میں آتا ہے تو تم لوگ زیادہ پیسوں کی وجہ سے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہو، اور جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو ضرورت مند ہے، اس سے ونچت ہو جاتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب بیوپاری اسے بیچ کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد تم لوگ اپنے دام میں ان سامانوں کو بیچا کرتے ہو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی اور یتیموں کی کتنی زیادہ فکر تھی۔ اسی لیے آپ نے ضروریات زندگی کے لیے جو بھی سامان مہیا تھے اس کو کم داموں میں بیچنے کے لیے کہا اور اس کو ذخیرہ کرنے سے منع فرما دیا۔ اگر آپ کو کسی بیوپاری کی قیمت پسند نہیں آئی اور آپ کو یہ لگا کہ یہ مہنگے داموں میں سامان بیچ رہا ہے تو آپ وہاں جاتے اور اسے مہنگے داموں میں سامان بیچنے سے منع کرتے اور اس کی قیمت گھٹا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بازار میں کاروبار کے لیے بیٹھا کرتے تھے، آپ کو ان کے متعلق اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہے یا نہیں، ان کو حلال اور حرام کا علم ہے یا نہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ یہ دیکھتے کہ کسی کو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی تو آپ اسے فوراً پیٹتے اور کہتے کہ جب تک تمہیں ان باتوں کا علم نہ ہو، جب تک تمہیں شریعت میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے ان باتوں کا علم نہ ہو، تب تک تم کاروبار کرنے کے لیے نہ آیا کرو۔ ان باتوں کی وجہ سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کاروبار کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ آپ کاروبار کے اوپر انسسٹ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ کاروبار کرو، محنت کرو، تاکہ تم لوگ انڈیپینڈنٹ رہ سکو، تم لوگ آزاد رہ سکو، کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کہتے تھے کہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ لوگ کاروبار کیا کریں اور اپنے ذریعہ معاش کے لیے محنت کیا کریں۔ آپ ضرورت مندوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے سر کو اٹھاؤ اور کاروبار کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے ساتھ کاروبار کرو، کیونکہ یہ راستہ بہت صاف ہے، اور تم لوگ دوسروں کے اوپر تکیہ مت کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مسلمانوں کے بارے میں بھی فکر لگی رہتی تھی جو بہت پرومیننٹ ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ نامور ہوتے تھے اپنے سماج میں، جن کا بہت زیادہ نام ہوتا تھا۔ ایسے لوگ جب بیاپار سے پیچھے ہٹتے اور ایسے لوگ جب بیاپار نہیں کرنا چاہتے، اس سے بچتے، تو آپ کو یہاں ڈر لگا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ لوگ دوسروں کے اوپر منحصر ہو جائیں۔ اپنے خلافت کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بازار میں داخل ہوتے ہیں نظر رکھنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں اسی سماج کے جو نامور مسلمان ہیں، پرومیننٹ مسلمز ہیں، ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جو باہر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس بات کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ڈانٹا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات کے ذریعے سے بازاروں میں انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، آزاد بنایا ہے۔ اس کے جواب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد تم لوگوں کے جو مرد ہیں وہ ان لوگوں کے مردوں پر منحصر ہوں گے، اور جو تم لوگوں کی عورتیں ہیں وہ ان لوگوں کی عورتوں کے اوپر منحصر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے ابھارا۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد اور ان باتوں کو جاننے کے بعد ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل دین بنا کر کے بھیجا ہے، مکمل زندگی پر حاوی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر نیک لوگ بازاروں سے ہٹ جائیں گے، بازاروں سے پرہیز کرنے لگیں گے اور اس سے دور بھاگنے لگیں گے، اور بازار کو بدکار یا کم نیکوکار لوگوں کے حوالے کر دیں گے، تو بازار میں شریعت پامال کی جائے گی، وہاں پہ شریعت کے خلاف کام ہونے لگے گا اور وہ گناہوں کا اڈا بن جائے گا۔ اسی لیے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ بازار میں ایسے لوگ جو اسلام کے اچھے جانکار ہیں، جو شریعت کے اچھے جانکار ہیں، وہ بازار سے دور کیوں ہیں۔ ہمارے وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو علماء ہیں وہ بازار نہیں جایا کرتے، وہاں کاروبار نہیں کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف حلال اور حرام کا فتویٰ دیتے ہیں، مگر
اس چیز کو لاگو کرنے کے لیے کبھی بھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بازاروں سے وہ غائب ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے سماج میں بازار کا جو حال ہے وہ حال اسی وجہ سے ہے، کیونکہ علماء کرام نے جو اب ان کے پاس علم تھا اس علم کو انہوں نے وہاں نہیں لگایا۔ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو بازار میں جا کر کے بھی بزنس کریں اور بازار میں بھی دین کا کام کریں اور بازار میں اسلام کو پھیلائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بازاروں میں علماء کرام کو دعوت دیں، ان کو بلائیں اور کہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، بازاروں میں رہیں اور ہمارے ساتھ بیوپار کریں، تاکہ آپ سے، آپ کے اخلاق سے اور آپ کے اعمال سے ہم بھی سیکھیں اور ہم بھی اچھی طریقے سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے رزق کو حلال بنائیں اور حلال رزق کھا کر کے اپنے پریوار میں بھی اس کی جو برکت ہے وہ ہم لوگ لے کے جا سکیں۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم علماء کرام کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ وہ لوگ بازار سے دور ہٹنے لگے ہیں اور بازار کو انہوں نے خالی چھوڑ رکھا ہے۔ بازار میں صحیح طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس طریقے کو پھیلائیں اور صحیح طریقے سے بیوپار کرنا لوگوں کو سکھائیں۔ آج کل جھوٹ اور ٹھگی زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ بازار سے لوگوں کو مایوسی رہتی ہے، اور جن جن باتوں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں روکا تھا وہ تمام باتیں آج ہمارے دور میں بازاروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ ساتھ بازاروں میں بھی دین کا کام کریں۔ اس طریقے سے اسلام کے مطابق ہمیں بازار میں رہنا ہے، بازار میں بیوپار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اس بات کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔